ہوں، دھیان سے سننا. اور جو سہولت کاری آج کچھ ججوں کی جانب سے عمران خان کی ہو رہی ہے تو قوم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ فیصلے آئین کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے، فیصلے ٹرک دیکھ کر کیے جاتے ہیں. فیصلے آئین اور قانون کے کہنے پر نہیں ہوتے، فیصلے بیگمات، بچوں اور دامادوں کے کہنے پر ہوتے ہیں. پاکستان گواہ رہنا. میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، جس دن نواز شریف کے خلاف پیناما کیس کی ججمنٹ آنی تھی، اس دن ثاقب نثار کے بچے اور آصف سعید کھوسا کے بچے اوپر گیلریز میں موجود تھے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ نواز شریف نااہل ہونے والا ہے. میں یہ عمران کے سہولت کاروں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، آج لاکھوں افراد کی موجودگی میں کھڈیا سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ ہے، آپ کا جوائے لینڈ نہیں ہے جہاں آپ بیگمات اور بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے فیصلے کرتے ہو. اور شاید آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ثاقب نثار اپنی آڈیو میں خواجہ طارق رحیم جو عمران خان کا وکیل ہے، وہ اور ثاقب نثار آپس میں بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے مریم بڑا بڑھ بڑھ کے بول رہی ہے، مریم کو ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو. یہ ان کا حال دیکھ لو، ان کو جو آئینہ دکھاتا ہے یہ کہتے ہیں اس کو ٹھوکو. یہ مریم نواز کی زبان نہیں ہے، یہ ثاقب نثار اور عمران خان کے وکیل کی زبان ہے. اور ثاقب نثار کہتا ہے کہ جب مریم کے خلاف کوئی دھماکہ کرنے لگو تو مجھے پہلے بتا دینا. اور کھڈیا والوں، یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آٹا ملا، فری ملا. دیکھو اتنے مشکل حالات میں بھی شہباز شریف حکومت کا پیٹ کاٹ کر مفت آٹا فراہم کر رہے ہیں غریب عوام کو. جانتے ہو 8-10 کروڑ کو انشاءاللہ تعالی 3 بار فری آٹے کے تھیلے ملیں گے انشاءاللہ. اور شاباش کہہ دو، شہباز شریف شاباش. شہباز شریف اس عمر میں روزے کی حالت میں ہر روز آٹا تقسیم کرنے والے کیمپس میں خود کھڑا ہوتا ہے، خود کھڑا ہوتا ہے. چیف جسٹس نے فرمایا کہ ملک میں آٹے کے لیے قطاریں لگی ہیں. چیف جسٹس صاحب ذرا غور سے دیکھیں، ملک میں آٹا، فری آٹا بک رہا ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس سے زیادہ لمبی قطاریں انصاف لینے والوں کی لگی ہوئی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ کیا الیکشن کرانے کے لیے 20 ارب نہیں ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ لیپ ٹاپس کے لیے 20 ارب ہیں، الیکشن کرانے کے لیے 20 ارب نہیں ہے. تو چیف جسٹس صاحب، ہم آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ الیکشن کرانے کے لیے 20 ارب ہیں، لیکن ایک الیکشن کو 3 بار کرانے کے لیے 60 ارب نہیں ہے. پہلے پنجاب کا الیکشن ہوگا، پھر خیبر پختونخوا کا الیکشن ہوگا، پھر قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا. یہ پاکستان ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا، وفاق میں شہباز شریف کی حکومت ہوگی، نیچے انشاءاللہ تعالی جب پنجاب میں مسلم لیگ نون جیت جائے گی تو کیا یہ کہے گا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو میں مان لیتا ہوں نون لیگ جیت گئی؟ پھر یہ جب اگر کوئی اسمبلی جیت بھی گیا، چلو مان لو،
خیبر پختونخوا کی اسمبلی جیت جائے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ خیبر پختونخوا کو جیت کے یہ اسمبلی کل پھر نہیں توڑ دے گا؟ اور پھر کھڈیاں والوں اب ہارے ہوئے بچے کی طرح اب اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سائفر کا ڈرامہ فیل ہو گیا, امریکی سازش کا ڈرامہ فیل ہو گیا. ادھر کہتا تھا میرے خلاف امریکی سازش ہو گئی, ادھر امریکہ کے پاؤں پکڑنے کے لیے $80,000 کی لابنگ فارم ہائر کی ہوئی ہے. اب جب سب کچھ فیل ہو گیا تو بچوں کی طرح رو رو کر دوسرے ملکوں کو پاکستان کی شکایتیں لگا رہا ہے, دوسرے ملکوں کو خط لکھ رہا ہے. جب دوسرے ملکوں کو خط لکھو تو یہ بھی لکھنا کس طرح تم نے اور تمہارے دہشت گردوں نے پنجاب پولیس کی ہڈیاں توڑی, ان کے سر توڑے. اس طرح تم جتھے لے کر تم عدالتوں پر حملہ آور ہوئے. نواز شریف نے اور اس کی بیٹی نے جھوٹے مقدمات برداشت کیے, جھوٹی سزائیں برداشت کی, لیکن کیا کھڈیاں والوں گواہی دو, ایک بار بھی جتھے لے کر عدالت پہ حملہ کیا؟ تو باہر سے اس کے حق میں جو لوگ اب ٹویٹس کر رہے ہیں نا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو باہر سے غیر ملکی لابیز کی طرف سے تمہاری حق میں ٹویٹس آ